سب سے پہلے پاکستان، میں ہوں ڈاکٹر نبیہہ علی خان، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں پورا۔ ناظرین، آج بات کریں گے محکمہ ماحولیات کے حوالے سے۔ اس پر سخت ایکشن بھی لیا گیا ہے۔ جس طرح سے ماحولیات کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک پاکستان میں، اور خاص طور پہ لاہور کی جو حالت ہو چکی ہے، اس حوالے سے جو ہے وہ لاہور میں دفعہ 144 کے نفاذ کے ساتھ پنجاب بھر میں بھاری جرمانوں کی بھی منظوری جو ہے وہ دے دی گئی ہے کہ جو فیکٹریاں دھواں چھوڑنے کے کا باعث بنتی ہیں، جہاں پہ ایندھن بنایا جاتا ہے، جہاں پہ کاربن بنایا جاتا ہے، اور جو ہے وہ ماحول کو خراب کرنے کا باعث بن رہی ہیں، ان کو 5-5 لاکھ روپیہ جو ہے وہ جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ یہی نہیں ہے بلکہ زگ زیگ ٹیکنالوجی کے بعد جو ہے وہ بھٹوں پر 1 سے لے کے 5 لاکھ تک کا جو یہ جرمانہ ہے، یہ بھی بھٹا مالکان کو جو ہے وہ ادا کرنا ہوگا اگر وہ زگ زیگ ٹیکنالوجی کے علاوہ جو ہے وہ اس کو چلائیں گے۔ اس کے علاوہ جی اسموک رولز کے تحت جو ہے وہ جو کچرا جلانے والے معاملات ہیں، اس پر بھی سخت کارروائی کے آرڈرز جاری کر دیے گئے ہیں۔ اس پر ایک رپورٹ تیار کی ہے ہمارے رپورٹر عثمان مغل نے، آئیے دیکھتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ نگران حکومت کا ایک بڑا اقدام، لاہور میں دفعہ 144 کے نفاذ کے ساتھ پنجاب بھر میں بھاری جرمانوں کی بھی منظوری دے دی گئی۔ نگران کابینہ نے اسموک رول کی منظوری دے دی۔ زگ زیگ ٹیکنالوجی کے بغیر بھٹوں پر 1 سے 5 لاکھ تک جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ اسموک پیدا کرنے والی فیکٹریوں کو 5 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ اسموک رول کے تحت کوڑا اور کچرا جلانے پر 10,000 روپے کا جرمانہ ہوگا۔ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں پر 4,000 روپے جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ نگران کابینہ پنجاب نے محکمہ ماحولیات کو فیصلوں پر عمل درآمد کروانے کے لیے نوٹیفکیشن جاری کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ احکامات جاری ہونے کے باوجود سیکرٹری ڈی جی نے فوراً اینٹی اسکواڈ ٹیمیں تشکیل دے دیں جو دن اور رات فضائی آلودگی کا سبب بننے والی فیکٹریوں پر کارروائیاں جاری رکھیں گی۔ اگر بھٹوں کی بات کی جائے تو بھٹوں میں زگ زیگ ٹیکنالوجی کا اگر استعمال نہ کیا گیا تو ان کے خلاف بھی سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی اور ان کو ڈیمولش بھی کر دیا جائے گا۔ ناظرین، دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں پر 4,000 جرمانہ عائد کیا جائے گا اور کوڑا کرکٹ جلانے والوں پر 1,000 جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ نگران پنجاب حکومت نے خاص طور پہ محکمہ ماحولیات کو یہ آرڈرز جاری کر دیے ہیں کہ اس پر عمل درآمد فوری طور پر ممکن بنایا جائے، کیونکہ اگر اس پر وہ عمل درآمد نہیں کرتے ہیں تو پھر جو ہے وہ نیکسٹ سٹیپ لیا جائے گا، جو کہ شاید محکمہ ماحولیات کو بھگتنا پڑ جائے اور معاملات جو ہے وہ آگے کچھ اور ہو جائیں۔ لیکن ابھی تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بھاری جرمانوں کی جو منظوری دے دی گئی ہے حکومت پنجاب کی طرف سے، اس پر امپلیمنٹ جو ہے وہ محکمہ ماحولیات بہت جلدی کروانے والا ہے۔ اب جانتے ہیں عثمان مغل سے، جن کی یہ بیٹ ہے، جو محکمہ ماحولیات کو جو ہے وہ ڈیل کرتے ہیں اور نت نئے انکشافات جو ہے وہ ہمارے پروگرام میں لے کر آ جاتے ہیں۔ آج کون سا انکشاف لے کر آئے ہیں اور یہ بھاری جرمانے جو عائد کیے گئے ہیں یہ کس حد تک وصول کیے جائیں گے، اس پر بات کرتے ہیں۔ جی عثمان، بتائیے گا ذرا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحبہ، یہ ایک نگران حکومت کا بہت ہی اچھا انیشیٹو ہے۔ انہوں نے ریسنٹلی یہ احکامات جاری کرتے ہوئے یقین دہانی کروائی تھی کہ جتنے بھی یہ فضائی آلودگی کا سبب بن رہی ہیں، جتنی بھی یہ فیکٹریز ہیں، اسٹیل مل ہیں یا یہ جو بٹیں ہیں جہاں پر اینٹیں بن رہی ہیں، اب اس کے اندر جو زگ زیگ ٹیکنالوجی ہے جو چائنا نے متعارف کروائی تھی، اس کے اندر جتنی بھی وہ فضائی آلودگی کا جو سبب بن رہے تھے یہ بٹا جات، اس میں زگ زیگ ٹیکنالوجی بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ جی۔ اگر وہ یہ اس کو لگوا لیتے ہیں تو اس کے بعد جتنی بھی یہ آلودگی ہے یہ باہر نہیں آئے گی، یہ اسی کے اندر سک ہونے کے بعد وہ پراپر جو ان کا شاورنگ سسٹم ہے وہ سارا اندر لگا دیا گیا ہے، لیکن یہ جب اس کو یوز کریں گے تو تب ہمارے یہ جو ماحول میں کچھ بہتری آ سکے گی، لیکن وہ اس قدر ایکسپینسو ہے کہ بوٹا مالکان کا کہنا ہے کہ ابھی ہم فی الفور اس کو نہیں لگا سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی محکمہ ماحولیات نے ایک اور بہت ہی اچھا اقدام نکالا ہے کہ ان کو ایک لون دینا جو ہے نا وہ فیصلہ کیا ہے لون دینے کا۔ اس کے اندر جو چھوٹی مل مالکان ہیں ان کو تقریباً 5 لاکھ روپیہ، اور جو بڑے یونٹ ہیں ان کی بھی ایک لمٹ رکھی ہے، اور یہ جو جہاں پہ اینٹیں بنائی جا رہی ہیں ان کو بھی لون دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ اچھا، تو لون دے کر یہ کیا مطلب، یہ کیا کریں گے اس کے حوالے سے؟ لون کے ساتھ یہ جو اسکربر یونٹ ہیں جو فضائی آلودگی کو کنٹرول کرنے میں امیشن کنٹرول وہ لگائیں گے، ہاں یہ سارا اس کو وہ لگائیں گے۔ اس کے بعد یہ متواتر جو کام وہ کر سکتے ہیں، جس سے پاکستان کی جو معیشت ہے وہ نقصان کی طرف نہیں جائے گی بلکہ وہ پہیہ جو بہتری تو کیا جو مل مالکان ہے ان کا یہ موقف ہے کہ ان کو جو ہے وہ یہ لون دیے جائیں اور وہ اس سے جو ہے وہ ایسا سسٹم لگائیں کہ جس سے ماحول کو صاف رکھا جائے؟
جو مل مالکان تھے ان کی طرف سے پہلے یہ بات سننے کو ملتی تھی کہ یہ ہمارے اوپر کارروائیاں کرتے ہیں جسے غریب کا چولہا بند ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے پاس اتنے زیادہ وسائل نہیں ہیں. اگر ہمارا ایک چھوٹا یونٹ ہے، اس کے اندر جو اسکربر ہے وہ کم از کم 10 لاکھ روپے کا لگتا ہے، تو ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں کہ ہم اس کو لگائیں. اگر ہم اس کو لگائیں گے تو پھر ہم ان کو نہیں دے سکیں گے. تو اس بنا کے اوپر یہ محکمہ ماحولیات نے جو آگے ایک اسٹیٹ سمری لکھی تھی، تو نگران حکومت نے ان کو یہ بھی ریلیف دیا ہے کہ آپ یہ جتنے بھی مل مالکان ہیں اگر وہ چاہیں تو ہم سے لون لے سکتے ہیں اور اپنا جو مکمل پروسیجر ہے وہ پورا کرنے کے بعد یہ اپنا کاروبار جاری رکھ سکتے ہیں. لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو یہ جتنے بھی جو فیلڈ انسپیکٹرز ہیں یا ان کے جو ڈائریکٹر ہیں، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں، وہ فیلڈ میں جاتے ہیں، جو کارروائیاں کرتے ہیں. وہ کارروائیاں کیا ہوتی ہیں؟ مبینہ طور پر یہ بھی انکشاف ہوا تھا کہ یہ آلریڈی پہنچنے سے پہلے فون کر دیتے ہیں ان کو کہ آپ اپنے یونٹ بند کر دیں. جب ہم دیکھیں گے لوگ لگے ہیں تو ہم یہاں سے ہی واپس ہو جائیں گے. بعض کا اس طرح کے جو انکشافات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور جب یہ وزٹ چلا جاتا ہے تو اس کے بعد وہ جو ہمارا ماحول ہے وہ پھر آلودہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. جی بالکل ٹھیک. ابھی ریسنٹلی پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ محکمہ ماحولیات کے اندر ایک ایسا انکشاف سامنے آیا، انکشاف نہیں حقیقت ہے، آپ یہ سن بھی رہے ہوں گے، ان کو پتا ہوگا کہ ڈائریکٹر ایڈمن جو ہوتی ہے نا جس کی پوسٹ، وہ بہت ہی اہم ہے. صحیح. کسی بھی محکمے میں ڈائریکٹر ایڈمن جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی بالکل ایسے ہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اب دیکھیں کہ محکمہ ماحولیات میں ریگولر بیس کے اوپر ایک اندازے کے مطابق مبینہ طور پر 20 سال سے کوئی ہے ہی نہیں. اچھا. جو پی اینڈ سی ڈائریکٹر ایڈمن ہی نہیں ہے محکمہ ماحولیات میں. یہ مزے کی بات ہے. ابھی جب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا ابھی 3 ماہ پہلے وہ یہاں سے گیا ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ ریگولر بیس پہ نہیں تھا، وہ اون پے اسکیل پہ تھا. ٹھیک ہے. جو یہ رکھ ہی نہیں سکتے، یہ بھی ایک غیر قانونی کام بن جاتا ہے. اگر ہم سروس رول کو پڑھتے ہیں تو اس ایکٹ میں یہ لکھا گیا ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں، کوئی بھی محکمہ ڈائریکٹر ایڈمن جو ہے نا وہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. ہر محکمہ جس نے آرڈر کی شیٹ جاری کرنی ہوتی ہے، جس نے سیل پرچیزر کا کام دیکھنا ہوتا ہے، جس نے پورے محکمے کو دیکھنا ہوتا ہے، اپنے آرڈر نکالنے کے بعد سیکٹری کو بھیجنے ہوتے ہیں اور تمام جو بھی ان کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن جس محکمے کا ڈائریکٹر ایڈمن نہ ہو، آپ بتائیں کہ وہ کیسے محکمہ چل سکتا ہے؟ کیسے چل سکتا ہے؟ اب دوسری طرف آپ دیکھیں کہ یہ ساری حقیقت جائے گی اسی ایک سیٹ کے اوپر جو این او سی مختلف یونٹ کو جاری کر رہا ہے. ای آئی اے کی سیٹ ہے جس کے اوپر نسیم الرحمان شاہ پچھلے مبینہ طور پر عرصہ 20 سال سے قابض ہے. اب ان کے پاس جو اختیارات ہیں ڈائریکٹر یہ ای آئی اے میں، یہ ان کے تھرو ایک ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کی وجہ سے کوئی یہاں پر ٹک نہیں پا رہا، کیونکہ انہوں نے اپنا نظام سلسلہ چلاتا ہے. میں آج آپ کو پھر ایک کھل کر بات کہتا ہوں کہ ان کے آپ اثاثہ جات چیک کر لیں. جب یہ اپنی انہوں نے سرکاری جاب شروع کی تھی تب یہ کیا تھے؟ تب یہ ایک روہی نالے کے اوپر ان کا 3 مرلے کا پلاٹ تھا، اور آج یہ کروڑوں کے بنگلے میں بیٹھے ہیں، لگژری گاڑیاں ان کے نیچے ہیں. کہاں سے آئی ہیں؟ صحیح. کیا کوئی ایسا افسر امیر ترین کیسے بن جاتا ہے چند ہی سالوں میں؟ ہم دیکھیں کہ شروع سے محنت کرتے آئے ہیں اور اپنی محنت سے بامشکل ہم ایک گاڑی خرید پاتے ہیں، اور یہ لوگ ایک دم سے کیسے امیر ہو جاتے ہیں؟ اور یہ ان غریبوں کا خون چوستے ہیں، ان لوگوں کو یہ جا کے تنگ کرتے ہیں، اور بعد میں ان سے کوئی معاملہ. سرکاری سیٹیں جب آپ کو ملتی ہیں نا، سرکاری لیول پر جب آپ ایک افسر لگتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی زندگی بدل جاتی ہے. لوگوں کی زندگیاں محنت کر کے بدلتی ہیں، لیکن سرکاری افسران کی سیٹیں جو ہیں جیسے ان کو ملتی ہیں ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں. نہیں دیکھیں، یہ پھر عوام سے تو میں کہوں گا کہ کھلم کھلا جو ہے نا وہ سر اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ عثمان آپ بتائیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کتنے کوئی جو ہے وہ اعلیٰ افسران کے خلاف جو ہے اینٹی کرپشن میں مقدمات چلتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ مقدمات سے بری ہو جاتے ہیں. جن کے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں جان بوجھ کر یہ کھولی جاتی ہیں ان کے خلاف ہی کارروائیاں عمل میں لائی جاتی ہیں، ادروائز تو جو ہے وہ سب لوگ بری ہو جاتے ہیں باعزت. اچھا، اینٹی کرپشن سے مجھے یاد آیا کہ یہ جو ای آئی اے کی سیٹ ہے تو ان کے افسران جو ہے ان کے محکمہ اینٹی کرپشن میں کوئی معاملات نہیں چلتے. میں بتا رہا ہوں کہ ان کے آپ اینٹی کرپشن میں دیکھ لیں، فریش ریفرنس چل رہے ہیں، انڈر ٹرائل ہیں. نیب کے اندر دیکھ لیں،
रेफरेंस चल रहे हैं, अंडर ट्रायल हैं। अब देखें कि ये अप्रोच कराने के बाद उसको पता नहीं कैसे वो हैंडल करते हैं या किस तरीके से करते हैं। अभी मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक फ़र्ज़ बनता है कि एक छुपी हुई चीज़ को मंजर आम पर लाकर पूरी पब्लिक को दिखाना कि ये हकीकत है। बिल्कुल ऐसे ही है। जो अल्लाह ताला ने जिसके ज़िम्मे जो काम लगाया, अगर वो पूरी ईमानदारी से करता है तो वो सरखरू ज़रूर होता है। कितने ईमानदार लोग हैं यहाँ पर, 1% ईमानदार लोग हैं जिनके पीछे पूरी दुनिया लग जाती है, और उन्हें 1% लोगों को जो है, 1% जर्नलिस्ट को जो है उनके साथ क्या सलूक किया जाता है पाकिस्तान में, वो सब देख रहे हैं। अच्छा, जर्नलिस्ट के देखेंगे जब भी वो किसी ने किसी को आईना दिखाया है ना, वो अगर किसी पोस्ट के ऊपर गलत अख्तियारात का इस्तेमाल कर रहा है या जैसे मर्जी काम कर रहा है, जब भी आईना दिखाया है तो उसके ऊपर ही जुल्म ढाए जा रहे हैं। अब जिसने ये आईना दिखाया है, मैं इतना मतलब इतनी सारी चीज़ें हम लोग जो है रोज़ाना की बुनियाद पर दिखाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट से हमारी, मैं कहती हूँ स्पेशल इस पर एक प्रोग्राम होना चाहिए जर्नलिस्ट के हवाले से, उनकी सिक्योरिटी के हवाले से, क्योंकि आप लोग अपनी जान पर खेल कर ये खबरें लेकर आते हैं, हम लोग अपनी जान पर खेल के ये खबरें दिखाते हैं और बताते हैं। ये हमारी दुश्मनियाँ जो है वो पैदा होती हैं। ये हम जो इतना पूरा सच दिखा रहे हैं ना, ये इतना आसान काम नहीं होता, और इनके खिलाफ जब आपको कार्रवाइयाँ करवाई जाती हैं तो ये बाकायदा तौर पे दुश्मनी निभाते हैं, और बीच सड़क के रोक के जो है वो फिर ये जर्नलिस्ट को जो हशर उनका करते हैं, इवन के अगवा भी कर लिया जाता है। तो ये सूरत हाल जो है ना, इस पर काम करने की ज़रूरत है, ये प्रोटेक्शन भी मिलनी चाहिए, क्योंकि ये काम दिखाना इतना आसान काम नहीं है। अभी तो महकमा माहौलियात वाले जो है वो मैंने बहुत उनके बारे में भी सुना है, ज़ाहिर है आपको भी जो है वो आती होंगी, और ये जो मिल मालकान है जिनके खिलाफ जो है ये महकमा माहौलियात वाले कार्रवाइयाँ करते हैं, जब वो सील की जाती हैं तो वो जो सील करवाता है वो स्पेशली जो है वो महकमे वाले खुद ही जो है वो जर्नलिस्ट का नाम उनको बता देते हैं कि जी हमने कुछ नहीं किया, हमें माफ़ कर दें, जाके उस जर्नलिस्ट को पकड़ लें जिसने जो है वो ये सारी खबर हमें दी है। तो देखें ना, यहाँ पर आप यहाँ कितना बड़ा तजाद पाया जा रहा है चीज़ों में, कि आप अपने ऊपर से टाल कर जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भाई आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जो है वो करो पूरी। आपका काम है कि आपने सील करना है, जर्नलिस्ट का काम थोड़ी है कि सील करना है। ये तो हम मेहरबानी कर रहे हैं आपके साथ कि आपको जो है वो बता रहे हैं और आपकी जो निशानदही कर रहे हैं कि ये चीज़ यहाँ गलत हो रही है, इसको ठीक कर लें। ये तो महकमों की सपोर्ट के लिए जर्नलिस्ट जो है वो काम कर रहे हैं, और आप जर्नलिस्ट के नाम ही जो है वो उन लोगों को बता देते हैं, उस माफिया को जो है पीछे लगा देते हैं। तो इस पर भी कोई इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अच्छा देखिएगा, मैं आपको एक और सच बताता हूँ कि ये जितने भी बड़े अफसरान हैं, अब निगरान वज़ीर आला ने जो अहकाम निकाले हैं वो मैं उनको दाद देता हूँ कि बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन इसके जो बरक्स अगर आप देखें कि हकीकत क्या है तो आपको खुद ही इल्म हो जाएगा। जो नीचे के अफसरान हैं जिनको फील्ड में ड्यूटियाँ दी गई हैं, वो सब ओके की रिपोर्ट पेश करते हैं सेक्रेटरी डीजी को, क्योंकि सेक्रेटरी और डीजी ने खुद तो आना नहीं होता। जब प्रेशर ऊपर से आता है और जब ये फ़ज़ा जो है वो कंट्रोल नहीं हो पाती आलूदगी की वजह से, तो तब वो आकर देखते हैं कि हकीकत क्या है। और पूरे लाहौर को छोड़ने के बाद एक वागा यूनिट जो तमाम जहाँ पर ज़्यादातर ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो लगाई गई हैं रहायशी एरिया के अंदर, तो वहाँ पर जब विज़िट कराया जाता है तो ऑलरेडी फैक्ट्रीज बंद होती हैं, तो उस विज़िट का क्या फ़ायदा। लेकिन होता क्या असल में, ये जो फील्ड के अफसरान हैं जो मुतलका हर वक्त फील्ड में इनकी ड्यूटीज़ लगी हैं इन यूनिट को चेक करने की, स्टील मिल को चेक करने की, बट्टा को चेक करने की, और पैरोलेस प्लांट को चेक करने की, जो भी ये सॉलिड वेस्ट जला रहा है उसको चेक करने की। माहौल सिर्फ ये नहीं कि फ़ज़ाई आलूदगी फैल गई और लाहौर आलूदा हो गया और उन्होंने फ़ज़ाई आलूदगी को कंट्रोल करना, नहीं, इनका महकमा माहौलियात का बहुत ही बड़ा किरदार रहा है हमेशा से, जो ये पूरा कर ही नहीं पाते। मतलब ये पूरा नहीं ना कर पाते, तो ये अपने किए कि जो है वो मामला जो वो दूसरे के ऊपर थोप देते हैं कि इसने किया है, इसने निशानदेही करवाई है, इस वजह से हमें ये काम करना पड़ा, वरना हम तो आपके साथ हैं, आप फैलाएं आलूदगी, हमें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हमारी जेबें गर्म करें, हमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। देखिए ये ज्यादती है। देखें ये मैं आपको आज फिर मुझे ये समझ नहीं आती कि महकमा माहौलियात वाले ये क्यों नहीं समझते कि इसी माहौल में आप भी सांस ले रहे हैं, इसी माहौल में आपके बच्चे भी सांस ले रहे हैं, आपकी फैमिलीज भी सांस ले रही हैं। तो अगर माहौल आलूदा होगा तो आपके लिए थोड़ी कोई नई आप फिजा जो है वो क्रिएट कर लेंगे कि अपनी खानदान को आप बचा लेंगे और बाकी सारे लोग जो है वो मर जाएंगे। जो ये डिजीज़ चल रही है ये आपकी फैमिली में भी होंगी, जो गले ख़राब हैं, जो लोगों को जो है वो यहाँ पर सांस लेने में दिक्कत पेश आ रही है, जो स्किन डिजीज़ लोगों की फैल रही हैं इस पोल्यूशन की वजह से, ये सब आपके अपने फैमिली मेम्बर्स भी झेल रहे हैं। तो ये आप उनके साथ भी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। ये आप सिर्फ अवाम के साथ, पाकिस्तानी अवाम के ये जो है वो 22 करोड़ 23 करोड़ अवाम के साथ नहीं, अब तो शायद 25 करोड़ अवाम हो गई है, तो ये उसके साथ आप नहीं ये गलत कर रहे,
لیکن اس ٹائم جو صورتحال ہے پورے پاکستان کی یہی ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ ناردرن ایریاز میں ہمارے جو ہے وہ ابھی یہ صورتحال نہیں ہے, شکر الحمدللہ کہ وہاں پر فیکٹریاں جو ہے وہ نہیں لگ رہی, نہیں تو وہاں کی فضا بھی خراب کر دیں. ابھی صرف شہروں کی طرف ہی رجحان ہے, تو ہم یہ کہیں گے کہ 30-40% جو حصہ ہے ہمارا پاکستان کا وہ پولوشن سے جو ہے وہ اس ٹائم ڈھک چکا ہے, اور یہ بڑی خطرناک چیز ہے, الارمنگ سچویشن ہے. اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ اگر ہم کوئی بھی خبر چلاتے ہیں, اگر ان کی کرپشن کو ہائی لائٹ کرتے ہیں جی, یا ان کو آئینہ دکھاتے ہیں یا ان کے کارکردگی کے اوپر ہم سوالیہ نشان اٹھاتے ہیں, تو یہ لوگ پتہ نہیں آگے سیکٹریز ڈی جیز جو ان کے افسران ہیں ان کو کیا ایسی کہانی سناتے ہیں کہ ان کے قریب تر ہو جاتے ہیں. صحیح. اب دیکھیں مزے کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ محکمہ دیکھیں کہ جب سے یہ وجود میں آیا ہے, یہ تب سے سنتے آ رہے ہیں کہ جی فلاں فیکٹری کو سیل کر دیا, کیوں کیا, وہ فضائی آلودگی پھیلا رہی تھی, ٹھیک ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں اگر وہ فضائی آلودگی پھیلا رہی تھی تو آپ کے ایس او پیز کے اوپر پوری اتری جو آپ نے ان کو این او سی دی؟ صحیح بات ہے. این او سی دینے والا کون ہے؟ وہ اسی سیٹ کے اوپر بیٹھا ہے نا پچھلے 20 سال سے. وہ این او سی کس بنا کے اوپر جاری کرتا ہے؟ اس کے اوپر کس نے چیک اینڈ بیلنس دیکھا ہے کہ اگر آپ نے یہ 10 یونٹ کو سیل کیا ہے اور 1 گھنٹے کے بعد وہ فیکٹری چلنا دوبارہ شروع ہو گئی ہے, اس کے پیچھے کون ہے؟ کس نے اجازت دی اس کو کہ آپ اس کو چلائیں؟ آپ کہتے ہیں جی اگر وہ سیل توڑتی ہے ہم اس کے اوپر ایف آئی آر کرواتے ہیں, قانونی کارروائی کرتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں, لیکن مجھے صرف سر جس ملک میں قانون تگڑا نہیں ہوتا, جس ملک کے بدماش تگڑے ہوتے ہیں, اس ملک کا یہی حال ہوتا ہے. سوری معذرت کے ساتھ, اتنی بلوجن ہے کہ میرا گلا بھی جو ہے وہ مجھے دقت دیتا ہے, روزانہ آنے جانے کی وجہ سے میرا گلا بھی خراب ہو جاتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں خود اس کی وکٹم ہوں. یہ جو فضائی آلودگی, صرف انہوں نے یہی ایک لفظ پکڑا ہوا ہے نا کہ فضائی آلودگی. آلودگی کے اندر بے شمار چیزیں ہیں جو ان کے انڈر آتی ہیں. اب سولڈ ویسٹ بات کرنے, اگر کوئی کوڑا اس کو جلاتا ہے تو اس کے بھی ذمہ دار یہ لوگ ہیں جس کے اوپر یہ کارروائی نہیں کرتے. اگر میڈیکل کی سرجیکل ویسٹ ہے تو اس کے اوپر بھی یہ کارروائی کریں گے جو یہ نہیں کرتے. اب ہو کیا رہا ہے, اس کا مکروہ دھندا چل رہا ہے, لوگ ان سے خرید رہے ہیں. ہم نے یہ باقاعدہ طور پہ اپنے پروگرام میں دکھایا تھا, آپ لے کر آئے تھے رپورٹ کے سرجیکل ویسٹ سے جو ہے وہ کس طرح یہاں پلاسٹک بنایا جا رہا ہے اور کس طریقے سے ماحول کو آلودہ کیا جا رہا ہے, اور کس طریقے سے بچوں کی بڑوں کی یہ پلاسٹک کراکری بنا کر جو ہے زندگیوں سے کھیلا جا رہا ہے, بچوں کے فیڈر نپل بنائے جا رہے ہیں اس سے. تو یہ بڑا خطرناک عمل ہے جو شروع ہو چکا ہے پاکستان میں. یہی باتیں ہیں ان کی کہ جب یہ چیزیں ہم دکھا رہے ہیں, ان کو بتا رہے ہیں, ان کو ہم سارا ٹوٹل دکھا رہے ہیں کہ آپ کے اندر جو نیگلیجنسی ہے ان کو دور کریں, تو الٹا یہ کیا کرتے ہیں, یہ ان لوگوں کو کہتے ہیں, ذرائع ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان بندوں کو روک لیں تو ہم یہاں پر آپ کو تنگ نہیں کریں گے. دیکھیں اگر مجھے کچھ ہوتا ہے یا اگر یہ مجھے نقصان پہنچاتے ہیں تو میں آن ریکارڈ کہتا ہوں کہ اس کے ذمہ داران وہ لوگ ہیں جن کی میں نے خبر چلائی ہے. اس میں یہ جو 20 سال کے اوپر قابض ہیں اور جو آلریڈی وہ جا چکے ہیں ڈی او لاہور, اور یہ جو ان کے نیچے یا یہ عمران میواں, یہ لٹن پٹن, یہ جتنے بھی ہیں نا, بات یہ کہ دیکھیے ذاتی دشمنی نہیں ہے آپ سے, میری بات سنیں, میں لیکن مسئلہ پتہ کیا ہے, آپ کا کام ہی کوئی نہیں ہے. آپ کام کر کے دکھا رہے ہوتے تو بھائی ہم وہی دکھا رہے ہوتے. کام نہیں ہو رہا, پولوشن پھیل چکی ہے, عوام پریشان ہو چکی ہے, تبھی ہم آپ کی باتیں اور آپ کی چیزیں عوام کو دکھاتے ہیں. تو اس میں غلط کیا ہے؟ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ محکمہ ماحولیات اصل میں آج کل آپ دیکھیں نا تو یہ پلانٹیشن, فری پلانٹیشن ہر جگہ پہ لگا رہے ہیں. سیکٹری یہ جو ہیں ہائر ایجوکیشن کے ساتھ مل کر یہ جو ہے نا مہم چل رہی ہے, لیکن اس کے اوپر صحیح طریقے سے فوٹو سیشن وہی صاحب جا کے ساتھ کروا رہے ہیں جن کا ابھی نام لیا جا رہا تھا, اور بڑے مزے کے ساتھ ان کو وہ سب اوکے کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں. ابھی انہوں نے اینٹی اسکور ٹیمیں جو فیلڈ کے اندر نکالی ہیں, جو دن رات کارروائیاں کر رہی ہیں پورے پنجاب کے اندر, صرف لاہور کے اندر نہیں ہے, پورے پنجاب کے اندر. اب یہ کر کیا رہے ہیں؟ ابھی ریسنٹلی ہم نے وہاں پہ ایک پروگرام بھی کور کیا. مل مالکان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ہم سے پیسے مانگتے ہیں, اگر ان کو پیسے نہ دیں تو یہ اس طرح سے ہمیں ذلیل کرتے ہیں. اب یہ جو محکمہ ہمارے ساتھ ذاتیات پہ آ چکا ہے, جو ایک ہی وہ جو ڈائریکٹر جو ان کو سیل کر رہے تھے اس کے اوپر انہوں نے ان کے منہ فیس کے اوپر کھڑے ہو کے یہ الزام لگایا کہ انہوں نے ہم سے مبینہ 80,000 روپے کی رشوت وصول کی تھی, اور 2 سال یہاں پر ان کا کوئی فیلڈ کا انسپیکٹر, کوئی فیلڈ کا اسسٹنٹ, کوئی بندہ یہاں پر نہیں آیا. آج یہ اور یہ الزام انہوں نے منہ پر لگایا, ان کے سامنے لگایا ہے.
اب وہ بھی کہہ رہے تھے جی آپ ثابت کریں, وہ کہہ رہے جی میں قرآن مجید کی قسم کھاتا ہوں, میں اب محتسب پنجاب کے پاس جا کے درخواست دوں گا, میں اب یہ سارے جگہ جا کے جہاں پر مجھے بنا میں اپنی اپلیکیشن دائر کروں گا اور اس کا مقدمہ لڑوں گا, اور میں وہاں پہ آپ سے قسم دلواؤں گا اور آپ اس چیز کی قسم کھائیں گے کہ آپ نے مجھ سے نہیں لیے. اب دیکھیں کہ اس طرح کی باتیں اگر لوگ بیچارے مجبور ہو کر یا سرعام آپ کے منہ کے اوپر بتا رہے ہیں تو آپ کی کیا عزت رہ جاتی ہے معاشرے میں؟ ٹھیک ہے, الزام تو ہر کوئی لگا دیتا ہے, اگر آپ کسی کے اوپر بھی کارروائی کرتے ہیں چاہے وہ مافیا ہے تو وہ بھی یہ سوچتا ہے کہ جی یہ اس وجہ سے یہ کروا رہا تھا. لیکن دیکھیں کہ ایک بندہ جب ایمان جو ہے نا ہر مسلمان کے لیے ایک خاص حصہ ہوتا ہے ایمان کا, اگر وہ آپ کو اتنی بڑی قسم کھا رہا ہے تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ یہ بات دیکھیں کہ بہت ہی گہری سوچنے والی ہے. انسان کے روپ میں اس وقت ہمارے پاس صرف منافق پائے جاتے ہیں, پرابلم یہ ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہرحال جی بہت شکریہ آپ کا. اس کے بعد مجھے جو ہے وہ بریک لینی ہے, بریک کے فوری بعد ایک اور موضوع یہاں پر ڈسکس کریں گے. میرے ساتھ رہیے گا, کہیں نہ جائیے گا, کیونکہ محکموں کی جہاں کارکردگی دکھاتے ہیں وہاں بے ضابطگیاں زیادہ دکھائی جاتی ہیں, کیونکہ ہیں ہی بے ضابطگیاں. کارکردگیاں جو ایک چند ایک ہوتی ہیں ہم اس پہ بھی بات کرتے ہیں. میں ہمیشہ کیا کہتی ہوں کہ تنقید برائے تنقید نہیں, تنقید برائے اصلاح میرا موضوع ہوتا ہے. تو اس پر بات کریں گے, ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں.